نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیے، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تلاوت کر کے سنائیے، پڑھ کر سنائیے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا آزر سے اور اپنی قوم کو کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں پس ہم ان کے پاس جمے بیٹھے رہتے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، انہوں نے کہا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جبکہ تم پکارتے ہو؟ او ينفعونکم او یضرون، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا دیکھو تم نے کبھی غور کیا تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے باپ دادا، فَإِنْهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تو بے شک وہ تو میرے دشمن ہیں مگر میں عبادت کرتا ہوں سارے جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بڑا پیارا بیان، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ رب جس سے مجھے پیدا فرمایا وہی مجھے راہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت توجہ، بیماری کا معاملہ ذرا ایک نیگیٹو بات ہے نا، تو اس کی نسبت اپنی طرف کی، باقی ساری نسبت اللہ کی طرف۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ جو مجھے موت سے ہمکنار کرے گا پھر مجھے زندگی دے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں وہ مجھے بخش دے گا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم اور حکمت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ حکمت اور حکم میں شریعت کے احکام بھی شامل۔ ربی حب لی حکما، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ کون دعا کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کتنے نیک ہیں، کس قدر عاجزی والی دعا، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر خیر جاری فرما دے بعد میں آنے والوں میں۔ ایک مراد یہ بھی کہ اللہ خیر کا عمل تو مجھ سے لے لے، بعد میں بھی سلسلہ جاری رہے تاکہ یہ صدقہ جاریہ کا معاملہ بھی ہو۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ پیغمبروں نے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہمیں سکھایا، قرآن نقل کر رہا ہے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ یعنی آزر کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب سب اٹھائے جائیں گے۔ پیغمبر اللہ کے اتنے جلیل القدر اور آخرت کی فکر ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ کام آئے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو قلب سلیم لے کر آئے، اطاعت والا دل جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ پر توکل، اللہ ہی سے امید، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی کی طرف رجوع، اللہ ہی کی محبت، اور پھر وہ اطاعت میں لگا ہوا ہو، جو یہ قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ میں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقین کے نزدیک کر دی جائے گی، یعنی وہاں پہنچنے میں ان کو مشکل نہیں ہوگی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ ظاہر کر دی جائے گی گمراہ لوگوں کے لیے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے تھے۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَمْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ہم والغاوون، پس وہ اور گمراہ لوگ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ کہیں گے جبکہ وہ باہم وہاں پر جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں سارے جہانوں کے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے تھے۔ جنات کی پوجا پاٹ، شیاطین کی پوجا پاٹ، بتوں کی پوجا پاٹ، یہ سب بھی جہنم میں پڑے ہوں گے نا، ان سے کہیں گے ہم نے تمہیں رب کائنات اور رب العالمین کے برابر ٹھہرائے، ہم تو گمراہی میں تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں صرف مجرمین نے گمراہ کیا۔ فما لنا من شافعین، بس ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی غمخوار دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، بس کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹنے کا موقع ہو تو ہم تو ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔
ان حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصراً آ گیا. اب زمانی ترتیب کے ساتھ جو پہلے ہم نے پیغمبروں کے واقعات پڑھے، نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، اسی ترتیب سے واقعات آ رہے ہیں اور ہم الحمدللہ تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اس لیے آپ میرے چہرے سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب ان کے برادری کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. برادری کے بھائی اسی قوم میں سے تھے، برادری کے فرد کہہ لیں، یہ ترجمہ آگے ہم کر لیں گے انشاءاللہ. جب ان کے برادری کے فرد نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے بے شک امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں بار بار پیغمبروں کے بیان میں. پیغمبر اللہ ہی سے توقع رکھتے ہیں، بندوں سے کچھ اجر کی توقع نہیں رکھتے. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قالوا، انہوں نے کہا، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم تمہاری بات مان لیں، تم پر ایمان لے آئیں، جبکہ تمہاری پیروی تو ہماری حقیر لوگوں نے کی ہے، معاذ اللہ. قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے معاملات تو اللہ کے علم ہے، ان کی قدر و قیمت تو اللہ جانتا ہے. ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب صرف میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھو. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا یعنی رسول ہوں. یعنی تم جو کہتے ہو کہ جو حقیر ہیں، مالی طور پر کمزور، ان کو دور کرو، کیوں دور کر دیں بھائی، یہ تو ایمان والے ہیں، ان کی قدر و قیمت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ تکبر کرنے والے ہمیشہ اس طرح مالی طور پر کمزور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے. قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین، وہ بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے، رجم کر دیے جاؤ گے، سنگسار کر دیے جاؤ گے. صدق اللہ العظیم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7403. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں، اور اس لیے اس نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پسند کرنے والا نہیں. وعلیکم السلام.